اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، نتیجتاً اللہ نے خود انہی کو بھول میں ڈال دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیہ مبارکہ نمبر 19 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامنے کل کی آیہ مبارکہ کے درس پاک میں جو ہم نے 3 اہم باتوں کا ذکر کیا، ایک ایمان، اس کے بعد تقوی، اور تیسری چیز کہ کل بروز حشر کے لیے ہر ایک جان نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اس کے بعد آج کی آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے یہ فرمایا، اس کے مخاطب ابھی ایمان والے لوگ ہیں کہ اے ایمان والو لا تکونوا ولا تکونوا، یہ اس کا عطف پیچھے پڑ رہا ہے پچھلی آیت پر، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے ایمان والو ان لوگوں جیسا مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، جنہوں نے نعوذ باللہ دنیا کے معاملات میں ایسے پڑے، ہوس پرستی میں ایسے پڑ گئے، دنیا کے لالچ اور حرص میں ایسے پڑ گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی بہت ساری وضاحتیں اور تشریحات کی کہ اللہ سے بھولنے کا کیا مراد ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات کو جانتا بھی ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے، تو کیا پھر بھی وہ اللہ کو بھول چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا یاد کرنا یہ ہے کہ صرف اللہ کا نام لیا جائے؟ تو ایک اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ پہلا تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان نعوذ باللہ شیطان کے نرغے میں ایسا چڑھ جائے کہ اس کے ذہن و قلب و جگر سے اللہ کا تصور ہی ختم ہو جائے، اور وہ برائی میں ایسا پڑ جائے کہ اسے برائی نظر نہ آئے، اور وہ کسی ایک کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ نہ سمجھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو بھول جانا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہوا ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ برائی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کے باوجود صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے باوجود صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بیمار بھی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا، فرض روزے نہیں رکھتا، اس کے علاوہ اسے پتہ ہے کہ حلال و حرام کیا ہے، اس کے باوجود پھر وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مفسرین نے لکھا کہ جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس نے اگرچہ ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ کو وہ جان رہا ہے، مان رہا ہے اللہ کی ذات، لیکن عملی طور پر اپنے کریکٹر کے لحاظ سے عمل کی دنیا میں اس نے اللہ کو بلا دیا ہوا ہے، اس نے اپنے رب کو بلا رکھا ہے۔ اگر اسے یاد ہوتا کہ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے اور میرا خالق و مالک ہے، اگر اسے وہ یاد رکھتا تو جب بھی صدائے نماز بلند ہوتی، جب بھی حی علی الصلاۃ کی صدا اس کے کانوں میں پڑتی، تو وہ ضرور بارگاہ خدا میں نماز ادا کرتا، اور اپنی زندگی میں جہاں وہ بیٹھا ہے، کاروبار ہے، معاملات ہے، وہاں وہ صداقت اور سچائی کو اپناتا، وہ برائی اور حرام کمائی سے باز رہتا، اس لیے کہ میرا رب جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، فرض روزے صحیح ہے، صحت مند ہے، اس کا پورا اہتمام کرتا، روزے کے تقویٰ کے کیا معاملات ہیں اس کا پورا اہتمام کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص اپنے آپ کو عملی طور پر وہ ایسا بنا لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کا جواب دہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے، کوشش وہ کر رہا ہے، کمی کوتاہی وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کر رہا ہے، تو وہ اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہے، اور جس نے کوشش بھی چھوڑ دی تو اس نے اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ بھلا دیا۔ یہ ہے نسوا اللہ، اللہ کو بھول جانا، اور یہ ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ یہ سب سے زیادہ انسان کے ایمان کو
ناقص بنانے والی چیز ہے، اور انسان کے اللہ کے ساتھ جو تقوی والی دولت ہے اس کو سب سے زیادہ جو نقصان دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذہن سے، تصور سے، خیالات سے اللہ کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا، اور دوسری چیز حضوری جو ہے بارگاہ خدا کی وہ ذہن سے نکل جانا جو ہے یہ بہت خطرناک ترین چیز ہے۔ اور جب انسان کے اندر نعوذ باللہ یہ چیز آ جائے اور وہ اس راستے پر چل پڑے تو پھر ایک لمحہ اس پر یہ بھی نعوذ باللہ آ جاتا ہے، اللہ سے سب کو محفوظ رکھے، سب ایمان والوں کو محفوظ رکھے، اس پر پھر ایک لمحہ یہ آ جاتا ہے کہ پھر وہ برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتا بلکہ اسے بھی وہ درست سمجھتا۔ یہ بہت خطرناک ترین چیز ہے، اور یہ گمراہی کا آخری ٹھکانہ ہے کہ جب اسے برائی بھی نظر نہیں آتی۔ اور ایسے کئی واقعات ہم سنتے ہیں، آئے روز سنتے ہیں کہ لوگ ایک گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کئی ایسی آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، وہ لوگ بڑی ڈٹائی کے ساتھ گناہ کبیرہ کو کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا برائی ہے، حالانکہ اس برائی کے بارے میں قرآن کی آیتیں آ چکی، حدیث رسول آ چکی، لیکن وہ ایسے بدمست ہوئے اس برائی کے اندر، ایسے بدمست ہوئے کہ انہیں یہ بھی فرق ختم ہو گیا کہ یہ برائی بھی ہے کہ برائی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان تمہارے لیے برائی کو بڑا سجا کے پیش کرتا، برائی کو بڑا سجا کے تمہارے سامنے رکھتا ہے، اور پھر جب تم برائی میں پہنچتے ہو، پہلی دفعہ جب برائی کرتے ہو تو برائی کے بعد کہتے ہو کہ غلط ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، یہ میں نے غلط کیا ہے۔ شیطان پھر حملہ کرتا ہے، پھر تم برائی کر لیتے ہو، پھر اس برائی کے بعد تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے برائی کی ہے، پھر دوبارہ وہ کرتے ہو، آہستہ آہستہ یہاں تک شیطان تمہیں اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے کہ تم اس برائی کو، برائی تو کیا، تم اس کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، آپ دفاتر میں جائیں، رشوت کس کو پتہ نہیں ہے کہ رشوت حرام ہے؟ اس سے بڑی واضح حدیث کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ یہ حدیث پاک ہے، اس حدیث کا کس کو پتہ نہیں؟ یہ وہ حدیث ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے، ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ رشوت جہنم میں لے جاتی ہے، لیکن وہ رشوت لینے میں ایسے بدمست ہوئے اور شیطان نے انہیں اپنا ایسا گرویدہ بنا لیا کہ اب وہ رشوت کو رشوت سمجھتے ہی نہیں بلکہ اس کو اپنا حق سمجھتے۔ اور میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو سنا کہ جناب یہ بربادی ہے، اور یہ مسلمان، وہ شخص مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، اس نے یہ جملہ کفر بولا ہے کہ جناب وہاں میں اس جاب میں اس لیے جا رہا ہوں جی، وہاں تو تھوڑی تنخواہ ہے، انہیں جی تنخواہ کوئی نہیں، اوپر سے ہی ہو جاتا ہے۔ کہ جو اوپر سے ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے وہ جاتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ میں نے حرام کھانا ہے، میں نے حرام بچوں کو کھلانا ہے، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنے آ جائے، رشوت لے کر وہ روزے رکھے، قرآن و حدیث کے مطابق اس کی نہ کوئی نماز ہے نہ اس کا کوئی روزہ، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اس لیے کہ رزق حلال جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ حرام بھی کھایا 40 روز تک اس کی کوئی فرضی نفلی عبادت قابل قبول ہی نہیں، ایک لقمہ حرام۔ اور آج ہمارے ہاں لوگ ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ جناب یہاں پہ محافل اور یہ چیزیں اور اہتمامات سارے سب سے زیادہ پوری دنیا سے زیادہ پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا کے سروے بتاتے ہیں کہ بدعنوانی میں سب سے زیادہ پاکستان آ گئے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادت ہی کوئی قابل قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ حرام بھی کھا رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے۔
عبادت کے لیے سب سے پہلے کیا اللہ فرماتا ہے؟ پاک ہو کے آؤ۔ کیا ہو کے آؤ؟ پاک ہو کے آؤ۔ پاک کیا صرف وضو کرتا ہے؟ وضو تو صرف پاک نہیں کرتا، غسل کرنا تو صرف پاک نہیں کرتا۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے تیرا لباس بھی پاک ہو۔ ایک لباس کی پاکیزگی ہے گندگی نہ لگی ہو، ایک پاکیزگی ہے یہ حرام کا اس میں ایک دھاگا بھی نہ ہو۔ جو تو نے لباس خریدا ہے وہ حلال پیسوں کا، جو تو کھانا کھا کے آ رہا ہے وہ لقمہ تیرے اندر پاک اور حلال ہو۔ ایک تو حلال یہ ہوتا ہے نا کہ جو جانور چیزیں حلال ہیں وہ کھانی، اور ایک یہ ہے کہ حلال کو حرام کر دینا۔ مثلا سور حرام ہے، ناپاک ہے، اور مرغی حلال ہے، لیکن مرغی حلال حرام ہم اس وقت کر لیتے ہیں جب وہ حرام پیسے کی لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ رزق میں سے جو پاک ہے۔ حلال تو ہے مرغی، لیکن اگر حرام پیسے کی لی تو یہی حلال کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا حلال کو پاک کر کے کھاؤ۔ حلال تو میں نے کیا، اب اس کو پاک کر۔ پاک کیسے کر؟ کہ جس سے تو چیز لے رہا ہے، سبزی لے رہا ہے، گوشت لے رہا ہے، کوئی اور چیز لے رہا ہے، گھی لے رہا ہے، جو بھی وہ اس میں استعمال کھانے میں تو کر رہا ہے وہ تیرے حلال پیسوں کا۔ جب یہ اہتمام کرے گا تو پھر جب بارگاہ خدا میں آ کے نماز اور عبادت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول کی جائے گی۔ اور اگر میں یہ جملہ بولوں کہ ساری عبادات کی جو اصل اور پہلی بنیاد ہے وہ رزق حلال ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا، اس لیے کہ حلال رزق نہ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا 40 روز تک عبادت ہی قابل قبول نہیں۔ اب جب 40 روز تک سجدے ٹکریں سارا کچھ کرتا رہا وہ تو بیکار گیا، کیونکہ ایک لقمہ حرام اندر چلا گیا، یہ حرام پیسہ استعمال ہو گیا کسی بھی لحاظ سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جنہوں نے ایسا کیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے مجھے نہیں بلایا، انہوں نے حقیقت میں اپنے آپ کو بلا دیا۔ یہ کوئی سمجھے کہ میں نے اللہ کو بلا دیا، نہیں، اللہ فرماتا ہے اس نے مجھے نہیں بلایا، اور نہ اس کے بولنے سے میری ذات کوئی ہے وہ چھپ جائے گی، نہیں، اس نے حقیقت میں اپنے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس سے یوں آسان لفظوں میں یوں کر لیں، جو بندہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے یاد رکھنا وہ اس سے دھوکہ نہیں کر رہا، اس کا اندھیرا ہے، وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ جو کسی کو لوٹ رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ داؤ لگا کے یہ کر لیا، اس نے داؤ اس کے ساتھ نہیں لگایا، اس نے داؤ اپنے ساتھ لگایا ہے کہ اس نے اپنا آخری کا راستہ، آخرت کا راستہ برباد کر دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، اللہ فرماتا ہے یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، اور ہمیں حلال ہی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال چیزوں کو ہمیں پاک کر کے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔